नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह जल्ला शानुहु आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज के सबक में हम सूरतुल मुम्तहिना इसका तीसरा हिस्सा पढ़ेंगे। सबक के आगाज़ से पहले अर्ज़ करना चाहूँगी कि खुदारा इस वीडियो को देखें, तसल्ली और तवज्जो के साथ सुने और समझें और समझकर अपनी गलतियों को दुरुस्त करें। आज कितने मुसलमान हैं जिनको दुरुस्त कुरान पाक पढ़ना नहीं आता। आप ख़ुद सोचें कि ये क्या छोटा ऐब है। कुरान पाक दुरुस्त नहीं होगा तो हमारी नमाज़ें दुरुस्त नहीं होंगी, तो ये किस कदर बड़ा ख़सारा है हमारे लिए। हक़ तो ये है, सच तो ये है कि जिन मर्दों और औरतों को कुरान पाक सही तजवीद के साथ पढ़ना नहीं आता, उन्हें चाहिए कि वो अपनी इस महरूमी पर चीखे मार मार के रोते और रात दिन एक एक करके कुरान पाक पढ़ना सीखते। कुरान पाक अल्लाह ताला ने हमारे लिए नाजिल फरमाया है, अगर ये हम ही नहीं पढ़ेंगे तो और कौन पढ़ेगा। ये किताब नूर है, हिदायत है। इस किताब में दिलों की शिफा है। ये अल्लाह ताला का अज़ीम कलाम है। कलामुल्लाह, किताबुल्लाह, अल्लाह की पाक बातें हैं इसमें और हम इससे महरूम हैं। हत्ता के उलमा ने यहाँ तक लिखा है कि जिसको कुरान पाक पढ़ना ना आता हो, वो नफल नमाज़ों और ज़िक्र अस्कार में वक्त लगाने की बजाय उसे चाहिए कि वो कुरान पाक सीखे। और अगर इतनी रोज़ी मौजूद हो कि फ़ाक़े की नौबत नहीं आ सकती, तो रोज़ी कमाने का वक्त भी कुरान पाक सीखने में लगाए। और कुछ नहीं तो कम अज़ कम सूरह फ़ातिहा और चंद सूरतें तो खूब दिलो जान लगा कर याद कर ले, ताकि आप सही तौर पर नमाज अदा कर सको। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अपने सबक का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल मुम्तहिनति मदनिय्यतुम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यस्क़फ़ूकुम यकूनू लकुम अअदाअ व यबसुतू इलैकुम ऐदियहुम व अलसिनतहुम बिस्सूइ व वद्दू लौ तकफुरून। इस आयत में यस्क़फ़ूकुम पढ़ा जाएगा। इन यस्क़फ़ूकुम पढ़ना गलत होगा। क्यों? हमें कैसे पता चला कि इसको यस्क़फ़ूकुम पढ़ना सही है? क्योंकि ये कायदा हम पढ़ चुके हैं कि नून साकिन के बाद हुरूफ़ यरमलून जो कि 6 हैं, या रा मीम लाम वाव नून यरमलून, उनमें से या आ गया है, तो इसलिए यहाँ गुन्ना करने के साथ साथ इदगाम भी होगा। इदगाम कहते हैं दो लफ्ज़ों को एक कर देना। जैसा कि या देखने में एक है और पढ़ने में 2 मरतबा पढ़ा जाएगा, एक मरतबा पीछे वाले लफ्ज़ के साथ मिलाकर और दूसरी मरतबा खुद। तो यहाँ पर गुन्ने के साथ साथ इदगाम भी हो रहा है। इस वजह से हम इन यस्क़फ़ूकुम कहना गलत होगा और सही ऐसे पढ़ेंगे, यस्क़फ़ूकुम यकूनू लकुम यकूनू। इसे एक अलिफ की मिक़दार खींचेंगे क्योंकि वाव साकिन से पहले पेश आ गया तो वाव मद्दा कहलाएगा, और वाव मद्दा को एक अलिफ की मिक़दार खींच कर पढ़ते हैं। ऐसे कहेंगे, यकूनू लकुम अअदाअ। आ हमज़ा और आइन में फ़र्क करेंगे। अअदाउ पर कौन सी मद है? गौर किया तो मालूम हुआ कि हुरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा इसी कलमे में है, तो ये मद होगी मद्दे मुत्तसिल और मद्दे वाजिब, और इस मद को 4 अलिफ की मिक़दार खींचेंगे, इससे कम या ज़्यादा नहीं खींचेंगे। और दूसरी बात, इस लफ्ज़ में अअदाअन पढ़ना गलत है और सही है अअदाअ। तो इसे हम अअदाअ क्यों पढ़ रहे हैं?
کیونکہ یہ قاعدہ ہم نورانی قاعدے کی آخری تختی میں پڑھ چکے ہیں کہ تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر غنّے کے ساتھ ساتھ ادغام بھی ہوتا ہے، یعنی اس تنوین کو اگلے لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں۔ تو اب غلط طریقہ ہے اعداء ویبسطو، یہ غلط ہے، اور صحیح ہے اعداء ویبسطو، کیونکہ یہاں پر غنّے کے ساتھ ساتھ ادغام ہو رہا ہے۔ ایسے پڑھا جائے گا اعداء ویبسطو، با حروف قلقلہ میں سے ہے، قلقلہ کریں گے۔ قلقلہ کہتے ہیں لفظ کو ہلا کر پڑھنا، ایسے ویبسطو۔ ویبسطو پر کون سی مد ہے؟ حروف مدہ کے بعد حمزہ ایک اگلے کلمے میں ہے، کیونکہ ویبسطو ایک لفظ ہے اور الیکم دوسرا لفظ ہے، اور حروف مدہ اس میں واو مدہ ہے، کیونکہ واو ساکن سے پہلے پیش آ گیا تو واو مدہ کہلائے گا، اور واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچتے ہیں۔ اب قاعدہ یہاں پر یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اگلے کلمے میں آ گیا تو اس مد کا نام ہوگا مد منفصل اور مد جائز۔ منفصل مطلب جدا، یہ حمزہ سے جدا ہے، تو اس مد کو 3 الف کے برابر کھینچیں گے، اس سے کم یا زیادہ نہیں کھینچیں گے۔ ایسے پڑھا جائے گا وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ۔ ہم کی میم ساکن پر غنّہ کریں گے، کیونکہ میم ساکن کے بعد با آ گیا ہے، اور قاعدہ ہے کہ میم ساکن کے بعد با آ جائے تو میم ساکن پر غنّہ کرتے ہیں۔ ایسے پڑھیں گے وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ۔ سوئی میں کون سی مد ہے؟ مد متصل اور مد واجب۔ کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے۔ حروف مدہ اس میں واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش آ گیا، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، اس وجہ سے اس کو مد متصل اور مد واجب کہیں گے، اور اس مد کو 4 الف کے برابر کھینچیں گے، ایسے کہیں گے بالسوء وودوا لو تکفرون۔ اگلی آیت لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم۔ دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ یفصل بینکم واللہ بما تعملون بصیر۔ لن تنفعکم، یہاں اس نون ساکن پر غنّہ کریں گے، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی جو کہ 6 ہیں، حمزہ ہا عین ہا وعین خواہ میں سے کوئی لفظ نہیں ہے، ایسے کہیں گے لن تن کی بھی نون ساکن کے بعد حروف حلقی نہیں ہے، اس لیے غنّہ کریں گے تنفعکم ارحامکم۔ را ساکن سے پہلے زبر آ گیا تو را ساکن کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے، اور موٹا کرنے کا طریقہ کہ آپ کے دونوں ہونٹ گول ہو جائیں، ارحامکم ولا اولادکم۔ ولا میں کون سی مد ہے؟ اس مد کا نام ہے مد منفصل اور مد جائز۔ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اگلے کلمے میں ہے۔ حروف مدہ اس میں الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر آ گیا تو الف مدہ کہلائے گا۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ اگلے کلمے میں ہے تو اس مد کا نام ہوگا مد منفصل اور مد جائز، اور اس مد کو ہم 3 الف کی مقدار کھینچیں گے، اس سے کم یا زیادہ نہیں کھینچیں گے، ایسے کہیں گے ولا اولادکم۔ اب یوم القیامتی یہ لفظ 3 نقطوں کے درمیان ہے، 3 نقطے شروع میں اور 3 نقطے آخر میں۔ اس علامت کو معانقہ یا مراقبہ کہتے ہیں، اس سائڈ حاشے میں لکھا ہوا ہے معانقہ، معانقہ یا مراقبہ کہتے ہیں۔ معانقہ یا مراقبے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی عبارت 3 نقطوں کے درمیان میں آ جائے تو پڑھنے والے کو اختیار ہوتا ہے کہ پہلے 3 نقطوں پر وقف کرے تو دوسرے 3 نقطوں پر وقف نہ کرے، اور اگر پہلے 3 نقطوں پر وقف نہ کرے تو دوسرے 3 نقطوں پر وقف کرنا ضروری ہے۔ اس علامت کو معانقہ یا مراقبہ کہتے ہیں۔
تو ہم نے ولا اولادکم پہلے 3 نقطوں پر وقف نہیں کیا، دوسرے 3 نقطوں پر وقف کرنا ضروری تھا، تو ہم نے دوسرے 3 نقطوں پر وقف کیا اور کہا یوم القیامہ۔ امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ان علامات کا خیال رکھ کر پڑھیں، کیونکہ قرآن پاک پڑھتے وقت آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ تو جب آپ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں، بات کرنے کے کچھ آداب ہوا کرتے ہیں، کہاں رکنا ہے، کہاں پڑھنا ہے، کہاں سے ہم نے ملا کر پڑھنا ہے، ان تمام باتوں کی تفصیل اہل علم نے بتا دی ہے۔ اس تفصیل کو رموز اوقاف کہتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ خدا را ان علامات کا خیال رکھ کر پڑھیں، تاکہ آپ کا قرآن پاک پڑھنا اللہ کے ہاں قابل قبول ہو اور آپ اچھے طریقے سے قرآن پاک پڑھ سکیں۔ آگے ہے واللہ بما تعملون بصیر۔ واللہ میں لفظ اللہ سے پہلے والا لفظ واو ہے جس کے اوپر زبر آ گیا، اور قاعدہ ہے کہ لفظ اللہ سے پہلے زبر آ جائے تو لفظ اللہ کو پوری یعنی موٹا پڑھتے ہیں، ایسے کہیں گے واللہ بما تعملون بصیر۔ بصیر پر ہم نے کون سی مد کی؟ اس مد کا نام ہے مد وقفی اور مد عارضی۔ ہم نے اتنا کیوں کھینچا؟ کیونکہ یہاں پر کون سی مد ہو رہی ہے؟ مد وقفی اور مد عارضی۔ ہمیں کیسے پتہ چلا کہ یہاں پر مد ہو رہی ہے؟ کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد اگر سکون وقف کی وجہ سے آ جائے، را کے اوپر 2 پیش تھے یعنی تنوین تھی، تو جب ہم نے یہ گول دائرہ وقف کی علامت ہے کہ یہاں پر ٹھہر جانا چاہیے، جب ہم نے وقف کیا تو قاعدہ ہے کہ آخری حرف کو ساکن کر دے، تو یہاں پر سکون کس کی وجہ سے آیا؟ وقف کی وجہ سے آیا۔ قاعدہ ہے کہ اگر وقف کی وجہ سے سکون آ جائے تو وہاں پر بھی مد ہوگی، اور اس مد کا نام ہوگا مد وقفی اور مد عارضی۔ تو اس کو ایسے کہیں گے بصیر۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔